یہ پہنچا دیجئے کیا معنی رکھتا ہے؟ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ لفظ کل کے ذریعے تاکید کی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تاکید کی جائے۔ تاکید وہاں ہی ہوتی ہے جہاں پر ایک کام ہو رہا ہوتا ہے دوبارہ اس کو کہا جاتا ہے، اسی کو تاکید کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ تاکید مخصوص آیات کے شروع میں آئی، اب ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا آیا، قل رب زدنی علما آیا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق آیا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس طرح سورہ اخلاص کے شروع میں قل آیا، اور باقی جو 3 یا 4 مقامات پہ جو صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں، ظاہراً 5 صورتیں ہیں، ان کے شروع میں قل آیا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بہرحال یہ وہ فلسفہ ہے قل کا کہ مخصوص آیات میں لفظ قل کو لایا گیا تاکہ قل اے رسول فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو کار رسالت انجام دیا ہے آسان نہیں ہے، جو کار رسالت پیغمبر نے انجام دیا ہے آسان نہیں ہے، فقط پیغمبر ہی اس کو انجام دے سکتے تھے اور کوئی بھی نہیں انجام دے سکتا تھا۔ اتنے سخت ترین کام کے لیے، اتنی سخت ترین محنت کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کر اتنے پاپڑ بیلے پیغمبر کی ذات نے، اتنے مصائب جھیلے پیغمبر کی ذات نے، ہر قسم کے حالات دیکھے پیغمبر کی ذات نے، اپنی ساری زندگی کا پیغمبر کا ماحصل ثمرہ کیا تھا؟ یہی اسلام۔ فرمایا میں اس اسلام کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی صلہ، کوئی عوض، کوئی قیمت، کوئی معاوضہ، کوئی تقاضا آپ سے نہیں کرتا ہوں، الا مگر۔ یہ الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، یعنی صرف۔ سادہ عرض کروں اس کو، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو وہاں پر نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس معنی یہ ہو جائے گا کہ میں صرف اور صرف اسلام کی قیمت اپنے اقربا کی مودت مانگتا ہوں، بس میرے اسلام کی قیمت صرف اور صرف یہی ہے۔ اب یہاں سے انسان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلام کتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت سے اندازہ ہوگا کتنی قیمت لگائے گی اس اسلام کی۔ اور یہاں پر ایک بات ہے، اگر انسان کو توفیق مل جائے تو شاید کسی انسان کا اس سے بڑا اور مقام نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص یہ قیمت پے کر رہا ہے۔ کون ہے وہ شخص جو یہ قیمت ادا کر رہا ہے، دے رہا ہے؟ مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں۔ کس چیز کی قیمت مانگ رہے ہیں؟ اسلام کی قیمت مانگ رہے ہیں۔ کیا قیمت ہے اسلام کی؟ قربا سے مودت۔ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اب یہ بالکل سمپل سی بات ہے، جو انسان، جو شخص اس اسلام کی قیمت دے سکتا ہے، اس جتنا لینڈ لارڈ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس جتنا رئیس کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس جتنا مالدار کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بس یہ وہ مومن ہے جو اہل بیت کی مودت بطور قیمت اسلام ادا کر رہا ہے۔ یہاں یہ وہ مقام ہے جس کے لیے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ایھا الانسان اتحسب جسما صغیر بل فیک عالم اکبر، تو نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، کیا تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ نہیں، بلکہ تیرے اندر عالم اکبر ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اس بات کی انسان کو قدر ہونی چاہیے۔ یہ مودت ہے۔ لفظ مودت کو مختلف عناوین سے، مختلف لغات کے لحاظ سے اس کا معنی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیا لفظ مودت محبت، پیار اور عشق کا مترادف ہے، یا لفظ مودت
ان سے الگ ایک اپنا تشخص رکھتا ہے. تو میں سمپل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لفظ مودت کو ہم پیار ہی لے لیتے ہیں, عشق ہی لے لیتے ہیں, محبت ہی لے لیتے ہیں, لیکن اس کے معیار کو درک کرنا ضروری ہے. مودت کس مقام پر ہوتی ہے, مودت کا معیار کیا ہوتا ہے, مودت بلند کتنی ہوتی ہے. میں سمپل عرض کروں, خطبہ کا ایک جملہ ہے, ایک خطیب کا مشہور جملہ ہے اظہر حسن زیادی صاحب کا. وہ فرماتے تھے مودت اور محبت میں یہ فرق ہے. محبت مینڈک کو پانی سے محبت ہے, جبکہ مچھلی کو پانی سے مودت. ساتھ ایکسپلین بھی کرتے تھے مینڈک پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے, لہذا اسے محبت ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, جو ہی مچھلی کا رشتہ پانی سے توڑا جاتا ہے تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے. سیم یہی سچویشن, یہی کنڈیشن, یہی حالت ایک مومن کی ہونی چاہیے جس سے مودت مانگی گئی ہے. اگر یہ مودت ایسے ہے جیسے یہ مومن مچھلی ہے اور آل محمد پانی ہے, ایک لمحے کے لیے اس کا رشتہ اگر ٹوٹتا ہے تو اس کو تڑپنا چاہیے. اگر تڑپ رہا ہے تو سمجھ لے کہ منزل مودت پہ پہنچایا ہے, لیکن اگر نہیں محسوس ہو رہا تو پھر محبت کے کسی درجے پر ہے. یہ ان کی تعبیر تھی. میں نے اس کو دیکھا مودت کو, بندہ ناچیز نے ذاتی طور پر جو چیز یہاں سے سمجھی وہ یہ تھی کہ مودت کی ایسے شاید تعریف کی جائے تو اچھی ہو. مودت وہ ہے جس پہ ساری محبتیں نثار ہو جائیں. اب انسان ایک ایسے عالم میں ہے, ایک ایسے جہان میں ہے جہاں پر انسان کو ہر طرف سے کسی نہ کسی محبت نے گھیرا ہوا ہے. والدین کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, بیوی بچوں کی محبت ہے, نفس کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, دولت کی محبت ہے, زمین جاؤ جائیداد کی محبت ہے, اقتدار و کرسی کی محبت ہے. اتنی محبتوں نے انسان کو گھیرا ہوا ہے. اب یہ انسان اگر وادی مودت میں اترنا چاہتا ہے, ان ساری محبتوں سے اگر عبور کر گیا ہے تو وہ وادی مودت میں پہنچ گیا ہے. بس یہ وہ تقاضا قرآنی ہے, یہ وہ تقاضا الہی ہے, یہ وہ تقاضا پیغمبر گرامی ہے جو ہم سے کیا گیا ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سے مانگا گیا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہم سے طلب کی گئی ہے, ڈیمانڈ کی گئی ہے. ایسا کرے, بالفرض اگر ایسا نہیں کر رہے ہم, اس کو بھی سمجھنا چاہیے, تو کیا ہوگا؟ کہا تمہارا اسلام سے رشتہ نہیں جڑ سکے گا, کیونکہ یہ اسلام کی قیمت ہے. ان کی مودت اسلام کی قیمت کا مطلب یہ ہے اگر آپ مودت کر رہے ہیں آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. میں اس کو بعض دفعہ بہت سادہ عرض کیا کرتا ہوں, جب ایک چیز کی قیمت لگا دی جائے, مالک اس کی قیمت لگا دے کہ ہے یہ میری چیز ہے, اس کی یہ قیمت ہے, پھر قیمت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا دو حال سے خالی نہیں ہوتا. اگر قیمت کے بغیر ایک شخص اس چیز کو حاصل کرتا ہے, ایک صورت یہ ہے کہ وہ چور ہے. چور ہے جو مالک کی امانت ہے, مالک کی قیمتی چیز ہے, مالک نے اس کی قیمت لگائی ہوئی ہے, وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے, اس کو بغیر کسی چیز کے پیمنٹ کرنے کے جا کے تصرف کرتا ہے, اٹھا لیتا ہے, استعمال کرتا ہے, چور ہے. اب چوری اس وقت صدق کرتی ہے جب مالک جس کی چیز ہے وہ سامنے نہ ہو, تو چوری صدق کرتی ہے. اگر مالک سامنے ہو پھر اٹھائے تو سینہ زوری صدق کرتی ہے, جس کو اصطلاح فقہ میں غصب کہا جاتا ہے. دو صورتیں, اگر انسان اہل بیت کی قیمت بشکل مودت ادا نہیں کر رہا, یا چور ہے, رازن ہے, ڈاکو ہے, قذاق ہے اسلام کا, یا پھر کیا ہے, غاصب ہے. دونوں صورتیں
انتہائی کبھی اور تشنیع ہیں کہ ایک انسان، اور حقیقت یہی ہے، یا ڈاکو ہے، اس میں پھر میں اس کو کھولتا نہیں کیوں ہم نے دو تعبیریں استعمال کی، مالک کا حاضر ہونا اور غیر حاضر ہونا، کیونکہ بعض کے نزدیک اس میں بات ہے آیا یہاں پر مالک خدا ہے، پیغمبر ہے، کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، اگر خدا مالک ہے تو خدا ہر وقت حاضر ہے، آپ غصب کر رہے ہیں۔ اگر آپ الفاظ دیگر کہ نہیں پیغمبر نے مانگا ہے، پیغمبر بھی مالک ہیں، تو اس میں بھی پھر دو صورتیں ہیں، ہم اس کو کھولتے نہیں، بعض لوگ پیغمبر کو حاضر سمجھتے ہیں، بعض لوگ پیغمبر کو دنیا سے چلے گئے۔ جو بھی ہو ہمارا حال، اگر ہم اہل بیت سے مودت نہیں کر رہے، یا ایک چور اور ڈاکو کا ہوگا یا غاصب کا ہوگا۔ بس یہ ایک پیغام ہے منبر حسین سے، سنگین ذمہ داری ہے ہماری، گراں قدر ذمہ داری ہے ہماری اہل بیت کی مودت کی نسبت سے۔ آئیے اپنی محبتوں کو نثار کریں اہل بیت کی مودت، آئیں اپنی اولادوں کو قربان کریں، اپنی تمام تر محبتوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اپنی ساری دارائی کو، جو کچھ آپ کی اور میری دولت ہے، اگر ہم ان ساری دولتوں کو ان کے قدموں پہ نثار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو ہی وقت آئے، جب بھی وقت آئے، ان سے گزر سکتے ہیں۔ وقت آئے کیا، زندگی کا ایک ایک قدم وقت ہے، ایک ایک لمحہ وہی ہمارا آزمائش کا وقت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ ایک لمحے پر ہم سے یہ قربانی مانگی جا رہی ہو، یہاں پر اولاد کو قربان کرو، ناموس کو قربان کرو، اپنی جو بھی تمہاری دارائی ہے اس کو قربان کرو اور آگے نکل جاؤ، وادی مودت اہل بیت کی طرف نکل جاؤ۔ اگر کوئی شخص وادی مودت اہل بیت کی طرف نکل جائے، اس ٹریک پہ آ جائے، تو پھر یہ تعبیر ہے، آغا تقی باجت کی تعبیر یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ ذائقہ چکھ لے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔ ہائے کاش ہم نے یہ لذت نہیں چکھی، یہ ذائقہ نہیں چکھا۔ دنیا کی ہر چیز میں خدا کی ذات نے کوئی نہ کوئی جو ہماری زندگی سے وابستہ ہے، کوئی طعم رکھا ہے، کوئی لذت رکھی ہے، کوئی ٹیسٹ رکھا ہے، کوئی ذائقہ رکھا ہے، اور حقیقت حال یہ ہے، خدا جانتا ہے تمام تر ذائقے ہیچ ہیں اس ذائقے کے مقابلے۔ کاش ہم نے چکھے نہیں، ہم دور ہیں، اس لیے مولا امیر نے فرمایا انسان جس چیز سے دور ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے اس چیز کو پسند نہیں کر رہے، اس وادی میں نہیں اترے، اور ابھی تک شاید کوئی عزم صمیم بھی نہیں ہے اترنے کا اس وادی میں، اس لیے کہ ذائقہ نہیں چکھا۔ تعبیر دیگر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ عدم معرفت ہے، اس لیے کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں، درک ہی نہیں کیا اس نقطے کو کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو ہم اب حاصل کر سکتے ہیں زندگی میں، اس کے بعد نہیں حاصل کر سکتے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم اگر سارا کچھ خیرات کر رہے ہیں، جائیدادیں، اولادیں، مال، بیوی، بچے، سارا سرمایہ اگر خرچ کر رہے ہیں، کیا فائدے کا سودا کر رہے ہیں؟ بہت بڑی منفعت کا سودا کر رہے ہیں، لیکن درک کرنے میں مشکل ہے۔ یہ دنیا جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر انسان بہت ساری چیزوں کو شدت سے درک نہیں کر سکتا، حساس نہیں ہے۔ اس کی وجہ بذات خود ایک دنیا میں انسان کا رہنا ہے، دنیا کے ماحول کا ہونا ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کو ہمیشہ اس حقانیت کے ٹریک سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ساری جتنی بھی طاقتیں، یہ رگڑ کی طاقتیں ہیں، یہ ساری مزاحمت آمیز طاقتیں ہیں جو ایک مزاحمت ایجاد کرتی ہیں ہماری اس وادی میں، جو ہماری تعبیر تھی وادی مودت میں اترنے کے لیے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم قربان کر دیں گے، یہ توفیق، یہ جذبہ ایمانی اگر معصومین کے توسل سے خدا کی ذات سے مانگا جائے، اس سے بڑی فوز عظیم کوئی نہیں، اس سے بڑی کامیابی انسان کے لیے کوئی نہیں۔ دو جملے بس اس کے ذیل میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیں تبرک کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد یہ الگ بات ہے کہ یہی وہ محبت ہے جس پر اس کائنات کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے
پروردگار عالم نے محمد و آل بیت محمد کو خلق فرمایا تھا. یہ محبت بڑی قیمتی چیز ہے. اسی محبت کے لیے پیغمبر گرامی کی ایک روایت کے غالباً 13 ٹکڑے ہیں، جسے جنابی المعدد نے بھی لکھا ہے اور علامہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، ذہبی نے بھی لکھا ہے، بہت سارے علماء نے، ان کے نام نہیں لیتے، سب نے لکھا. کتب اہل سنت میں یہ روایت موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. من علی بھی یہ بات، علی من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ. علی من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا. علی من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمن. مثلا 2-3 نماز کرتے جو ان انوار مقدسہ، ان ازوات مقدسہ، ان وجوہان تخلیق کائنات، یہ کائنات کی خلقت کا سبب ہیں، جو ان کی محبت میں جس کو موت آ جاتی ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. روایت لکھا مرنے سے پہلے تائب ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے مغفور ہو جاتا ہے، بخشا جاتا ہے. مرنے سے پہلے مغفور ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے. ہماری گفتگو ایک آدھ ٹکڑے پہ ہوگی. جب موت آتی ہے تو شہید ہو جاتا ہے، شہادت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے. یہاں پر ایک درمیان میں لمحہ فکریہ ہے، ایک ہمارے لیے انتہائی دقت کا اور غور اور ملاحظے کا مرحلہ ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا، جو انسان ان سے محبت کرتا ہے، ساری زندگی ان کی محبت میں گزار دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، زندگی کا اختتام ہوا، موت کی دہلیز پہ پہنچا، آواز آئی تو شہید ہے، ٹھیک ہو گیا، شہید ہو گیا یہ شخص. اب مسئلہ یہ ہے، جس نے شہید ہونا ہوتا ہے، جس نے مقام شہادت پہ فائز ہونا ہوتا ہے، شہادت تو اینڈ ہوتا ہے کسی چیز کا، شہادت سے پہلے اس کی ساری زندگی جہاد کی. جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس کا جہاد شروع ہو جاتا ہے، اس کا مبارزہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا جہاد پہ نفس شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز جو انسان کو اہل بیت کی محبت سے دور کر رہی ہوتی ہے، ہر اس چیز سے وہ لڑتا ہے، ہر اس چیز سے وہ ٹکراتا ہے، ہر اس چیز پر وہ حملہ کرتا ہے. اسی کشمکش میں آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. اسی تعبیر کو مولا امین نے فرمایا، افضل الجہاد ان یجاہد الرجل بنفسہ. مولا فرماتے ہیں وہ مرد ہے، وہ مجاہد اکبر ہے جو اپنی ساری زندگی اس نفس کے خلاف جہاد کرے. جتنا اس نے جہاد کیا ہے اتنا وہ مجاہد ہے، اتنی اس کی جوت، جتنی اس نے جوت کی ہے اتنا ہی وہ مجاہد ہے. اور جتنا جہاد کر سکا ہے زندگی میں، اور اس کی زندگی کا خاتمہ شہادت کا وہ مقام ہوگا. بس یہ ہے وہ اہل بیت کی بارگاہ سے درس کہ ہر چیز سے نبرد آزما ہو جائیں. اہل بیت کی محبت کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے اس کو پاش پاش کریں اور آگے بڑھیں اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائد ہو جائیں. اب ہم اس کو نہیں کھولتے کہ پیغمبر نے فرمایا جو جہاد میدان جنگ میں جا کر کیا جاتا ہے معمولی نہیں، ہم بعض دفعہ، میں اکثر اس کو ظاہراً معمولی سمجھتا ہوں، حقیقتاً معمولی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بھی معمولی نہیں ہے. ایک شہید اپنی جان جا کر خدا کے سپرد کر دیتا ہے، خدا کے حوالے کر دیتا ہے، خدا کی راہ میں جان نثار کر دیتا ہے، اپنی جان کو نثار کر دیتا ہے. معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. لیکن پیغمبر نے فرمایا اول جہاد الاصغر، ٹھیک ہے، جان دی ہے، جان سے عزیز ترین چیز ہی کوئی نہیں تھی یا رسول اللہ. کہا ٹھیک ہے، دی ہے، تم نے دے دی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ جان کو دے دینا، ایک دفعہ یہ ہے کہ جان ہونے کے باوجود اس کے ساتھ مبارزہ کرنا، اس کے ساتھ جنگ. تم نے دشمن اسلام کے ساتھ جا کے جنگ کی ہے اور اپنی جان کو اس کو دے دیا ہے اور شہادت کے مرتبے. یہ شہادت کم نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا اس شہادت کے لیے ظاہر الفاظ ہے پیغمبر کے، فرمایا یہ شہادت اسلام میں سب سے بڑی نیکی. نیکی سے مراد کیا ہے؟ درجہ.
یعنی بہت بڑا درجہ ہے اس شہادت پہ فائز ہو جانا. آج ہم شہداء پہ کس قدر فخر کرتے ہیں, ناز کرتے ہیں شہداء اسلام پہ. یہ شہداء بہت عظیم ہیں, لیکن پیغمبر نے فرمایا ان کی شہادت چھوٹی شہادت ہے, ان کا جہاد چھوٹا جہاد. اس کے مقابلے میں فرمایا مبارزہ بالنفس, نفس کے خلاف جہاد. وہ نفس والا جہاد کیا ہے؟ وہ نفس والا جہاد ہے یہی کہ وہ آپ کو مودت اہل بیت کے لیے خالص نہیں ہونے دے رہا. لہذا آپ جہاد جتنا جہاد کریں گے اتنا خالص ہو جائیں گے محبت اہل بیت کے لیے, اتنا قریب ہو جائیں گے اس وادی میں, اتنا اس محبت کے سمندر میں آپ غرق ہوتا جائیں گے. یہ تعبیر تھی. فرمایا وہ شہادت عظمیٰ ہے, سب سے بڑی شہادت. اب یہ سب سے بڑی شہادت بھی انسان کو یہی زندگی جو دی گئی ہے, یہی مہلت جو دی گئی ہے, خدا کی نعمات لا تعداد ہیں, ان میں سے چند ایک نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں, جن میں سے زندگی ایک بہت بڑی خدا کی نعمت اور غنیمت ہے. اہل بیت کی ولا ایک بہت بڑی نعمت ہے, امت پیغمبر ہونا بہت بڑی نعمت ہے, عقل بہت بڑی نعمت ہے, اس طرح کی اور بہت ساری نعمتیں. بس ان نعمتوں, توبہ بہت بڑی سی نعمت ہے. انسان موت سے پہلے کسی مقام پر بھی آ کر اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے, توبہ کر سکتا ہے. اور یہ توبہ اس قدر عظیم نعمت ہے خدا کی. ادھر نکل آیا ہوں تو ایک جملہ توبہ پہ کہہ دوں. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا, صلوات پڑھنے علی امیر کی ذات پہ, میرے امام فرماتے ہیں توبہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے مالک کی معصیت کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. اب گناہ کو نہیں کھولتے. گناہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جرم صغیر, یہ چھوٹی سی مخلوق انسان خالق اکبر کے مقابلے میں آ جاتا ہے, اس کا نام گناہ. یعنی نافرمانی, یعنی نہ ماننا, یعنی اس کے فرمان کو پس پش ڈال دینا. خدا کہہ رہا ہے یہ کام کرو, اگرچہ انسان زبان سے ممکن ہے نہ کہے میں نہیں کرتا ہوں, لیکن عمل سے کرے تو یہ بھی کام نہیں ہے. عملاً اس کی مخالفت کر دینا یہ گناہ. ساری زندگی ایسے کرتا رہا, لیکن ایک مرتبہ آیا خدا کی بارگاہ میں تو اکمل میں وہ جملہ ہے, خدا وہ ذات ہے جو برائیوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے. تیرے سوا کون ہے جو برائیوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے؟ مولا امیر بھی یہ بھی مولا امیری کا فرمان ہے. تو اکمل تو انسان ساری زندگی گناہ کرتا, اللہ کی بارگاہ میں آیا صدق کے دل کے ساتھ, صداقت کے ساتھ. بارے نادان تھا, نہ سمجھ تھا, جو بھی تھا, کمزور تھا. میرا دشمن شیطان طاقتور تھا, میں کمزور تھا. دنیا کی لذتیں ان کے اندر پاور زیادہ تھی, زیادہ نہ ہوتی تو کب مولا امیر کہتے کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. سخت ہے, اسی لیے اعتراف کر رہا ہے پروردگار میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, ناتوان ہوں, نادان ہوں. اب میں آ گیا ہوں, جو کچھ کر چکا ہوں, صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں. پروردگار عالم انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. خدا کہتا ہے کہ جاؤ, تم جب نامہ اعمال اپنا دیکھو گے تمہیں کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا, گویا تم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے یہاں پر خدا انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے جتنے اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سننے والا جملہ ہے, جتنے کبیرے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, جتنے صغیرے گناہ, جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں, اتنی نیکیاں دے کر اپنی بارگاہ سے واپس کرتا ہے. عجیب خدا کا کرم ہے, یہ عجیب اس کا لطف ہے کہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں معاف کرنا ایک مرحلہ ہے, اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا دوسرا مرحلہ ہے. صلوات پڑھیے. جس ذات نے اپنا اوڑھنا, اپنا بچھونا, اپنی خواہش, اپنی تمنا, سارا کچھ اپنے وقت کے امام کو سمجھا, اسے عباس کہا. حسین کے علاوہ جس ذات کے ذہن میں کبھی کوئی خیال نہ آیا ہو, فقط حسین, فقط رضا حسین, فقط مرضی حسین, ایسی ہستی کو
अब्बास और मौला कहा जाता है। मवाजना नहीं किया करता, मवाजना शायद सही ना हो। दो शहीदों के बारे में ये कहा जाता है, एक जनाब अली अकबर, एक मौला अब्बास। इमाम के लिए बड़ी मुसीबत कौन सी थी, आया जनाब अली अकबर या मौला अब्बास? इतना ज़रूर इब्तिदा में अर्ज़ करूँगा, मौला अब्बास इमाम का वो सहारा थे जिनके बाद दुश्मन के लिए जुल्म के सारे दरवाजे खुल गए। रिवायत का मफ़हूम है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने चचा के पास आती हैं, आके अर्ज़ करती हैं, चचा आपको अंदाज़ा है कि बच्चे कितने प्यासे हैं? करबला की गर्मी क़यामत की गर्मी थी, करबला की रेत आग के अंगारों जैसी थी। जनाब सकीना मौला अब्बास को उस खैमे में ले आई जिस खैमे में मशकीज़े पड़े हुए थे, खाली मशकीज़े। जब मौला अब्बास उस खैमे में पर्दा हटा के दाखिल हुए, देखा मंज़र बड़ा अजीब था आज़ादारों। जितने हुसैनी बच्चे थे सब उन मशकीज़ों के साथ लिपटे हुए थे। सब बच्चों ने उन मशकीज़ों को अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। शायद समझ गए होंगे, इसलिए कि शिद्दत प्यास थी। मशकीज़ें, शायद मशकीज़ों के अंदर कुछ न कुछ नमी बाकी थी और बच्चे ये सोच रहे थे शायद हमारे जिगर जो जल रहे हैं शायद कुछ सहारा हो जाए। मैं सही शायद मंजर कशी नहीं कर सका, लेकिन इस नुक्ते को सोचना चाहिए। हम ये सुन के समझ के क्या एहसास करते हैं, मौला अब्बास ने क्या एहसास किया होगा जब उन बच्चों को देखा उस आलम में, उस कैफियत में। खुदा जानता है वफा के परवरदिगार पर क्या गुजरी होगी। एक मर्तबा मचल गए, तड़प के कहा, सकीना अगर यहाँ तक ला सकती हो मुझे बाबा के पास भी ले जा सकती हो। असादादारों आए सैयद-उश-शुहदा के पास, कहा मौला इजाज़त दीजिए, बच्चे शदीद प्यासे हैं, अब इसके बाद मुझसे बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकती। असादारों इजाज़त मिल गई मौला अब्बास को, चल पड़े। सारी तफसीली शहादत शायद जुज़ियात के साथ न पढ़ सकूं, अपने अंदाज में चले, मश्क ली, अलम लिया, अपने अस्प बावफा पे सवार हुए, इजाज़त मिली, चल पड़े। अब मुझे नहीं पता मौला अब्बास को विदा करने के बाद मज़लूम करबला के एहसासात क्या होंगे। चल पड़े मौला अब्बास। रिवायत ने लिखा, अली के शेर ने ऐसा अजीब हमला दुश्मन की फ़ौज पे किया, ताबीर मक्तल ने ये लिखी, जैसे भूखा शेर जंगल के जानवरों पे टूट पड़ता है। मौला अब्बास ने मैमना पे हमला किया, मैमना को उठा के मैसरा में डाल दिया, मैसरा को उठा के मैमना में डाला, फिर कल्ब लश्कर पे हमला किया। बस मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँगा। जितनी भी फ़ौज थी, दाएं की फ़ौज को बाएं में उठा के मारा, बाएं की फ़ौज को दाएं मारा, कल्ब लश्कर पे हमला किया। अली का शेर उस जुर्रत, उस जलाल के साथ आगे नहर की तरफ बढ़ रहा था। अज़ादारों वो वक्त आया, अब इसमें इख्तिलाफ है, आया वो नहर अलकमा थी या नहर फुरात थी, जहाँ पर मौला अलैहिस्सलाम ने अपने अस्ब बावफा को दाखिल कर दिया।
अज़ादारों एक मरतबा मौला पानी के ऊपर कब्जा कर लिया, दुश्मन को ललकारा, आओ पानी अली के बेटे के हाथ में है, कब्जे में है, किसी को माने जना है तो आकर अली के बेटे से पानी ले ले। अज़ादारों मौला ने अपनी जुर्रत का बड़ा मुज़ाहरा किया, मशकीज़े को भरा, हाथों पे पानी उठाया, कई मरतबा फ़ज़ा में उछाला, कहा अगर किसी में जुर्रत है अली के बेटे से आके पानी ले ले। मौला एक जुमला हाथ बांध के अर्ज करूंगा, मौला आप वाकई अली के शेर बेटे हैं, लेकिन मैं दुआ मांगता हूँ खुदा करे खैमों तक पानी ले जाएं, बच्चे सारे मुंतज़िर हैं, सकीना इंतजार में, हमारा चच्चा गालिब चच्चा है, बहादुर है, पानी लेके आएगा। बाद मेरे मौला ने पानी को उछाला, हाथों पे लिया, रिवायत ने लिखा एक मर्तबा अपने मुंह के सामने, आंखों के सामने किया, फिर पानी को नीचे फेंक दिया। अपनी सवारी को ये जुमला सुनाना चाहता हूँ, अपने अस्पे बावफा को कहा तू तो जानवर है, तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तू तो पानी पी ले। अज़ादारों ये रोने का जुमला है। अस्पे बावफा ने कहा मौला जब तक आप नहीं पिएंगे मैं पानी नहीं पीऊंगा। मक्तल ने लिखा मौला के घोड़े ने पानी नहीं पिया अज़ादारों, बस मश्क भर ली। अभी नहर फुरात या नहर अलकमा से मेरा मौला खैमों की तरफ आना चाहता है। मौला पहुंच तो गए अज़ादारों नहर फुरात पे, लेकिन खुदा जाने वापस कैसे आएंगे। बस मैं एक दो जुमले अर्ज करता हूँ। मेरा मौला नहर फुरात से खैमों की तरफ रुख किया, चंद कदम का फासला तय किया, किसी बेगैरत ने गुर्द मारा, मेरे मौला का बायां बाजू कलम हो गया। अज़ादारों चंद कदम और फासला तय किया मेरे मौला ने, मौला का फिर दायां बाजू भी कलम हो गया। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ अज़ादारों, रिवायत ने लिखा मौला ने मशकीज़े को अपने गले में डाला, अपने दांतों में डाला, कोई परवाह नहीं की बाएं बाजू की, कोई परवाह नहीं की, रजत खानी करता रहा मेरा मौला। एक बाजू गिर गया बदन से, कोई परवाह नहीं की, दूसरा भी जुदा हो गया, कोई परवाह नहीं की। जो गए हैं करबला में उन्होंने यकीनन देखा होगा, मुझे तो ऐसे लग रहा था जब मैं गया था, एक तरफ दायां बाजू था, एक तरफ बायां बाजू था, गोया पूरी करबला अब्बास के बाजुओं में थी, अब्बास की बाहों में गोया पूरी करबला है। बस अज़ादारों दोनों बाजू शहीद कराने के बाद, कलम कराने के बाद अब भी मेरे मौला की जुर्रत में कोई कमी नहीं आई। मक्तल ने लिखा अली का शेर उसी वलवले के साथ, उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा था। आए मेरी जुबान जल जाए मैं ये जुमला न पढ़ूं। अचानक रिवायत ने लिखा एक तीर आया जो मौला के सीने में लगा, दूसरा तीर मौला की मश्क में पेवस्त हो गया। बस मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। मश्क में पानी था, पानी जमीन करबला पे बह गया, बस मैंने पर्दादारी की है, पानी बह गया। खुदा की कसम हकीकत में वो अब्बास की रूह थी जो मशकीज़े से निकल रही थी, बस पानी जमीन करबला पे बह गया। एक और रिवायत ने लिखा एक बेगैरत ने इसी आलम में मेरे मौला के सर में गुर्द मारा। मौला अब्बास के लिए मक्तल ने ये जुमला लिखा, बिल्कुल अली मुर्तजा की तरह मौला अब्बास का सर कुरान खुले कुरान की तरह हो गया। बस अज़ादारों जब गुर्द मेरे मौला के सर में लगा, मौला ने ज़ीन को छोड़ दिया, जमीन पे आ रहे थे। आपने यकीनन सुना होगा एक आलिम मौला अब्बास की शहादत पढ़ा करते थे, आलम ख्वाब में बताया गया मौला अब्बास की शहादत कामिल पढ़ा करो। कामिल ज़ाहिरन तो कामिल पढ़ता हूँ, बताया गया ये जुमला जरूर पढ़ा करो, जिसके बाजू बदन के साथ ना हो, जिसका सर खुला हुआ हो, वो जमीन पे कैसे आता है। बस अज़ादारों वैसे ही मेरा मौला ज़मीन करबला पे आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा मौला ज़मीन करबला पे आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला
مولا عباس کی بالی پر پہنچے، مولا کے سرہانے پہ پہنچے، مولا کے سر پر پہنچے، پہلا جملہ کہا الان ان کا سرزاری وہ قلت حیلتی، عباس بھائی میری کمر ٹوٹ گئی آپ کے بعد۔ بس سخت جملہ میں نہیں پڑھتا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا دشمن کے ظلم کے سارے دروازے کھل گئے عباس کی شہادت کے بعد۔ میرے مولا جب مولا عباس کے سرہانے پہنچے، اپنا الان ان کا سرزاری کا نوحہ پڑھا، اپنی مظلومیت کا نوحہ پڑھا۔ امام علیہ السلام نے روایت نے لکھا ابھی مولا عباس کے بدن میں رمق باقی تھی، سانسیں چل رہی تھیں۔ ایک جملہ کہا، میں نے ساری شہادت نہیں پڑھی، کہا مولا جو تیر مجھے پیشانی میں لگا ہے اس سے میری آنکھیں خون سے بھر گئی ہیں، مظلوم کربلا اگر ہو سکے تو میری آنکھیں صاف کر دو، میں آخر وقت آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزادار و مظلوم کربلا نے کمال عشق ہے عباس کا، کہا آپ کو زحمت نہ دیتا لیکن میرے مولا میرے بازو نہیں ہے بدن کے ساتھ، آپ کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بس عزادار و مولا نے آنکھیں صاف کی، ایک آنکھ بھی صاف کی، دوسری بھی صاف کی۔ مولا عباس نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف، کہا مولا آپ کو کوئی ساتھی نہیں رہا، میں آخری ذاتی تھا جو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے مولا خدا جانے آپ کا کوئی یاور نہیں ہوگا شہادت کے وقت، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ میرے تنہا حسین، وہ میرے اکیلے مولا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ محمد و آل بیت محمد کا ہماری اس قلیل سی سائی، قلیل سی کوشش کرے تیری توفیق کے ساتھ اسی اپنی بارگاہ میں اور اپنے پاک ولی کی بارگاہ میں بطور عبادت شمار فرما۔ مولا واسطہ محمد و آل بیت محمد بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جنہیں اولاد دی ان کی اولادوں کو نیک فرما۔ پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے معرفت کی بھی عطا فرما، توبہ کی خیرات نصیب فرما، اس چند روزہ زندگی میں اور نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اہل بیت کی مودت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، حج و زیارات کی توفیقات نصیب فرما۔ کریم اللہ واسطہ محمد و آل بیت محمد کا علماء حق کا وعام العلماء کا سایہ ہمارے سروں کے تعبیر قائم فرما۔ واسطہ محمد و آل بیت محمد کا مولا بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ کریم اللہ ہماری روحیں بیمار ہیں، ہمیں روحانی شفا نصیب فرما۔ پروردگار عالم واسطہ محمد و آل بیت محمد کا کریم اللہ جتنے صاحبان حاجت ہیں، جس جس دل میں جو حاجت ہے، جو دعا ہے، تیری ذات علیم بذات الصدور ہے۔ مولا تجھے واسطہ اس منظر کا جب مولا امام حسین علیہ السلام مولا عباس کے علم کو اٹھا کے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، بچے یہ سوچ رہے تھے کہ مولا عباس پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن میرا مولا جب علم کو اٹھا کے خیموں کی طرف جا رہا تھا، روایت کہتی ہے حسین کبھی دائیں ڈھلک جاتے تھے کبھی بائیں ڈھلک جاتے تھے، حسین سیدھے قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ کریم اللہ امام کی اس مظلومیت کا واسطہ، بچوں کی اس شدت پیاس کا واسطہ، مولا سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ واسطہ محمد و آل بیت محمد کا سب سے بڑی حاجت امام زمان کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں کو لبریز فرما۔ مولا علیہ السلام کے ضرور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا علیہ السلام کے خادموں میں شمار فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد محمد معجل فرجہ۔ سلامات پڑھنے اللہ
محمد